پروگرام شروع ہی ہو گیا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے مولانا مختار نعیمی کے ساتھ. آئیے سنتے ہیں اسلام اور ہماری زندگی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام شہباز بھائی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عورتوں نے جہاں علم حدیث پڑھایا، زہد و تقوی میں نام کمایا، وہاں ایسا بھی کبھی کبھی دور آتا ہے کہ عورتوں نے عنان حکومت بھی جو ہے وہ سنبھالی، وہ حاکمہ بھی بنی، ملک کی باغ دوڑ کو بھی انہوں نے سنبھالا. آئیے آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی مثال ہے. رضیہ سلطانہ، ملکہ رضیہ سلطانہ، یہ جو ہیں پہلی اور آخری مسلمان خاتون ہیں جو دلی کے تخت پر بیٹھی ہیں. 1237 سے لے کے 1240 ہجری تک ہندوستان پر انہوں نے حکومت کی ہے. یہ خاندان غلامہ کے تیسرے فرمانروا سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی اور اسی خاندان کے پہلے فرمانروا سلطان قطب الدین ایبک جو ہیں ان کی نواسی تھیں. اور سلطان شمس الدین التمش جو ہیں یہ مرید ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. ایک بات میں عرض کرتا جاؤں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، کبھی آپ سے گفتگو ہو کہ اسلام جو ہے وہ سلیوری کو عروج دیتا ہے، یہ زیادہ تر امریکہ میں آپ کو سامنا ہوتا ہے، تو ان کو فوراً آپ نے مثال دینی ہے اس خاندان کی. یہ خاندان غلامہ، یہ لوگ غلام تھے لیکن یہ حکمران بنے. ان کا پہلا فرمانروا سلطان قطب الدین ایبک اور سلطان شمس الدین التمش، بڑے مشہور نام ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ غلام ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے ان کو اپنا حاکم جو ہے وہ مانا. تو یہ جو ملکہ رضیہ سلطانہ ہیں، یہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی ہیں، بڑی ذہین و فتین اور والد کی ہی طرح علم دوست. ابتدا میں قرآن پاک پڑھا، پھر اونچے درجے کے علماء سے مروجہ علوم کی تعلیم جو ہے وہ انہوں نے پائی. عربی، فارسی، ترکی، یہ ساری زبانیں جو ہیں ان میں جو ہے وہ دسترس حاصل کی. اور صرف یہی نہیں، فنون حرب و ضرب بھی سیکھے، شاہ سواری سیکھی، گھوڑ سواری بھی سیکھی، شمشیر زنی بھی سیکھی، نشانہ بازی، اور اس میں جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ہوئی، ماہر ہوئی. اور انہی اعلیٰ اوصاف و خصائل کی وجہ سے اپنے باپ التمش کو بے حد عزیز جو ہیں وہ تھیں ہیں. اور کاروبار حکومت چلانے کے گر بھی یہ جانتی تھی، اور بادشاہ بھی جو ہے وہ ان سے مشورہ لیا کرتا تھا وقتاً فوقتاً. جب کبھی باہر جانا پڑتا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب صدر یا بادشاہ باہر جاتا ہے تو کسی نہ کسی کو نائب بنا کر جاتا ہے. تو سلطان شمس الدین التمش جب بھی کبھی باہر جاتے تو دلی کے اندر اپنا نائب جو ہے وہ انہی کو بنا کر جاتے، رضیہ سلطانہ انہی کو بنا کر جاتے اپنا نائب. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بڑی خوش اسلوبی سے یہ انجام دیتی تھی نظم و نسق کو. یہ ابن بطوطہ کا نام آپ نے کبھی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. تو ابن بطوطہ نے لکھا ہے، یہ محمد تغلق کے زمانے میں ہندوستان میں آیا تھا. تو اس نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ رضیہ مردانہ لباس میں تمام ہتھیار لگا کر گھوڑے پر سوار سے باہر نکلتی تھی. ہندوستان کے بادشاہوں کا دستور تھا کہ جب وہ شکار کو جاتے تو اپنے ساتھ حرم کی خواتین کو بھی لے کے جاتے تھے، یعنی گھر کی خواتین کو بھی. ایک مرتبہ دلی کا بادشاہ جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے جب گیا تو خواتین پیچھے تھی. ایک شیر جنگل سے نکل کر بادشاہ پر جھپٹا. عین اسی وقت بادشاہ کی بیٹی آگے بڑھی اور تلوار کا وار کر کے شیر کو وہیں ڈھیر کر دیا. کہ یعنی بندے وہ کام نہیں کر سکے جو ایک عورت نے کام کر دیا، اور شیر کو مار ڈالا. شیر کا سامنا کرنی بڑی مشکل کی بات ہے، بڑے بڑے بندے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ عورت ہو کر اس شیر کو ڈھیر کیا. اس نہ ہوتی تو پھر بادشاہ بری طرح زخمی ہو جاتا. اس واقعے کے بعد التمش کی نظر میں رضیہ کی اور جو ہے وہ قدر و قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی. فتوح السلاطین نے بیان کیا ہے، لکھتا ہے مصنف اس کا، کہ اس ملکہ کو ذہانت اور خوبصورتی باپ سے ورثے میں ملی تھی. اگرچہ اس کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن سلطان شمس الدین التمش جب بھی سرکشوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کرتا، اسے باہر جانا پڑتا، تو وہ اسے ہی نائب انہیں بنا کر پھر وہ وہاں سے نکلتا، دلی سے نکلتا. ایک مرتبہ اسے احساس ہوا کہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. تو معلوم ہے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے عمرا حکومت کے، ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ درست ہے کہ میری بیٹی عورت ہے، مگر اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں کہ اس کا دل و دماغ مردوں جیسا ہے، اور جتنا میرے سارے بیٹوں کا حوصلہ اور دماغ ہے اس سے کہیں بڑھ کر رضیہ علم و دانش، ہمت اور دلاوری سے بہرہ مند ہے. یہ تھا جملہ ان کا. سلطان شمس الدین التمش کے 8 بیٹے، ایک مر گیا، 7 بچ گئے. 7 کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی جو اس کی بیٹی کے اندر صلاحیت تھی. بستر مرگ پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ سلطان شمس الدین التمش نے اپنے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو تاج و تخت جو ہے وہ سونپ دیا. لیکن ہوا کیا
کہ بعد میں یہ آدمی اتنا پرلے درجے کا یاش نکلا اور اوباش تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا، سلطنت کا انتظام اس کی ماں چلاتی تھی، وہ بڑی سنگ دل عورت تھی، سارا معاملہ خراب ہو گیا، لوگوں نے بغاوت کر دی۔ دوبارہ سے کیا ہوا کہ 634 ہجری میں دلی کی عوام نے خود سے اس عورت کو اپنا اپنی حاکمہ بنا لیا اور تخت سے سونپ دیا۔ بہادری کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جب بڑے بڑے عمائدین سلطنت نے بغاوت کر دی تو ان سب کی سرکوبی خود کی، بڑی شجاعت کے ساتھ ان سے لڑیں، اور وہ بعد میں یہ سارے بڑے بڑے عمرا ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہے۔ قرآن مجید اور جب ان کی عبادت ہم دیکھتے ہیں تو صرف ایک ہی خامی نظر آتی ہے کہ وہ یہ عورت ہیں، یعنی لوگوں کی نظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عورت ہیں اور سلطنت کو نہیں سنبھال سکتی، ادروائز قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتی، پورے آداب کے ساتھ اسے پڑھتی، دوسرے علوم سے بھی آگاہی رکھتی تھی، اپنے باپ کے زمانے ہی سے ملکی معاملات میں دخل دیا کرتی تھی، اور نظام حکومت نہایت عادلانہ تھا۔ کوئی آدمی ان کی سلطنت میں رشوت نہیں لے سکتا تھا، کوئی بھی بڑا افسر رشوت لینے کی کسی کو جرت نہیں تھی۔ مردانہ لباس پہنتی، قبا جو وہاں اسے پہنتی، اوپر کھلا رکھا جاتا، اور اس کو پہن کر دربار میں آیا کرتی تھی۔ ہاتھی پر بھی سواری اور گھوڑے پر بھی سواری پسند تھی، اور جنگ کے وقت فوج کو خود ترتیب دیتی تھی، اور سپاہیوں کے دوش بدوش میدان کارزار میں جاتی اور بہادری سے لڑتی تھی۔ قاضیوں کے لیے زبردست جو جسٹس کا نظام تھا وہ بھی بڑا زبردست چلایا۔ قاضی کبیر الدین، قاضی نصیر الدین، قاضی سعید الدین، قاضی جلال الدین، ان کے اوپر پوری ایک مجلس قضا جو ہے وہ قائم کی، جس کے مشورے سے حکومت جو ہے وہ چلا کرتی تھی۔ اب ایک صرف ان پر تاریخ دان، اگر مورخ کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے جس کے لیے چاہے مرضی جو مرضی لکھ دیں، کہہ لیں کہ ایک آدمی تھا افریقن، ملک جمال الدین یاقوت، اسے انہوں نے امیر الامراء بنا دیا تو لوگ جو ہیں وہ خلاف ہو گئے، بڑی بڑی بدتمیزانہ روایات بھی ہیں، لیکن اصل میں تھا کہ اس آدمی نے ملکہ کی جان بچائی تھی، تو ظاہر ہے جو آدمی لڑائی کے میدان میں صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو آگے ترقی تو دیں گے، لیکن ترکی سرداروں کو یہ ترقی جو ہے وہ گوارا نہیں تھی، انہوں نے بغاوت کر دی۔ حاکم بھٹنڈا کے ساتھ ملکہ رضیہ سلطانہ نے جو ہے وہ شادی کی۔ اس کے بعد پھر یہ اپنے دلی کا جو تخت ہے دوبارہ اسے حاصل کرنے کے لیے جب روانہ ہوتی ہیں تو خاوند رستے میں قتل کر دیا گیا۔ اب خود بیچاری چھپتی چھپاتی جو ہے وہ کسی جگہ پہ پہنچی، اتنی سخت بھوک لگی کہ ایک کسان سے کھانا مانگا، کسان نے تھوڑی سی روٹی دی، وہ روٹی کھاتے اتنی تھکی ہوئی تھی کہ درخت کے نیچے سو گئی۔ اس نے سمجھا کہ یہ مرد ہے کوئی، بعد میں اسے بال جب صحیح شاید باہر نکل آئے ہوں گے کلا سے، اسے معلوم ہے یہ تو عورت ہے، اور بڑے زیورات دیکھے تو اس نے وہیں ان کو سوتے میں ہی قتل کر دیا، مار ڈالا، اور زیورات لے کے بازار میں جب بیچنے کے لیے گیا تو وہ زیورات پہچانے گئے یہ تو ملکہ کے ہیں۔ تو آج بھی پھر ان کو دلی کے قریب دریائے جمنا کے کنارے دفن کیا گیا، اور یہ قبر اب بھی موجود ہے، اور لوگ اسے رجی کی درگاہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، بتلانا میں صرف آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ حکومت بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر مورخین جب ان کے بارے میں لکھتے ہیں تو بڑی بات ادبیر، زیرک، بہادر، انصاف پسند، خوش اخلاق، علم دوست خاتون تھی، حنفی المسلک، علماء و صوفیاء کی بڑی عقیدت مند اور قدردان تھی۔ بہت سارے مدرسے انہوں نے جو ہیں وہ قائم کیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے خلفاء کی تبلیغ اسلام میں اعانت کی، ان کی مدد جو ہے وہ یہ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم جب دیکھتے ہیں تصوف کے اندر بھی، زہد و تقویٰ کے اندر بھی عورتوں کا جو ہے وہ اپنا ایک بڑا مقام ہے۔ انہوں نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا ایک بہت مقام ہوا۔ میں ایک شیخ نظام الدین ہیں، یہ نظام الدین اولیاء نہیں وہ جو آپ کی نظر میں ایک دم آئے ہوں گے، یہ شیخ و نظام الدین دوسرے ہیں۔ ان کی والدہ تھی بی بی سارا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے بڑی عقیدت رکھتی تھی، صرف عارفہ ہی نہ تھی، عالمہ و فاضلہ بھی تھی۔ انہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے اپنی بہن بنایا ہوتا۔ ان کے مرتبے کو واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، سب عورتیں بڑے دھیان سے سنیں انہیں، اور یہ باتیں اس لیے نہیں سناتا کہ میری بہت زیادہ ریسرچ ہے، اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو یہ سٹوریاں سنائیں، ان کو یہ سٹوریز بتائیں، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اور خود یاد رکھیں کہ آپ عورتیں ہو اور آپ نے اس معاشرے کے اندر بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت نہ دی ہو، اور آج یہ تصوف کی بہت ضرورت ہے عورتوں کو، اب بھی ضرورت ہے زہد و تقویٰ کی، اور جب آپ لوگ عبادت کرتی ہیں مردوں سے بڑی تیزی کے ساتھ جلدی سے آپ کو اللہ مقام دے دیتا ہے۔ آپ سن لیجئے اسی جملے کو، یہ جو میں آج بات بتانے لگا ہوں۔ دلی کے اندر قحط پڑ گیا، دلی میں قحط پڑا، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا،
سب کے سب لوگ دلی کے عمرا شیخ نظام الدین رحمہ اللہ کے پاس آئے، حضور دعا کیجئے کہ جو ہے وہ کچھ بھی کھانے کو مل نہیں رہا، قحط پڑ گیا ہے۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اپنی آستین سے ایک کپڑا نکالا، کپڑے کا ٹکڑا، کپڑے میں سے آپ نے ایک تار کھینچا، تار کھینچ کے اس کو آسمان کی طرف کیا۔ یہ جب ہم آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارا اوپر رہتا ہے، اس سے مراد اس کی بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ہمارا اللہ ہر جگہ رہتا ہے۔ تو یوں آسمان کی طرف جب تار کیا تو جملہ سنیے، یا اللہ یہ تار اس بزرگ خاتون کے کپڑے کا ہے جس نے ساری عمر کسی نامحرم مرد کی طرف نہیں دیکھا، اس جذبہ عبودیت کے جو وہ تیرے ساتھ رکھتی تھی ہمیں باران رحمت سے نواز، ورنہ میں جنگلوں میں زندگی بسر کروں گا اور پھر کبھی آبادی میں قدم نہ رکھوں گا۔ جملے سنے آپ نے، جملوں کے تیور دیکھے آپ نے۔ اب دیکھیے اتنے جملے کہنے تھے، سیاہ بادل دلی میں چھا گئے، اس قدر بارش ہوئی، دلی کے بازار بھر گئے، زمین بھر گئی، جنگل بھی بھر گیا۔ لوگوں نے شیخ نظام الدین سے پھر پوچھا یہ کپڑا کس کا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ کپڑا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے دامن کا تھا، جو انہوں نے میری والدہ کو عنایت فرمایا تھا، اور میری والدہ اس ٹکڑے کو اپنے سر پر رکھ کر عبادت کیا کرتی تھی۔ سنا آپ نے کہ وہ عورت بیچاری ساری زندگی اس ٹکڑے کو اپنے سر پہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے صدقے سے پوری دلی پہ بارش برسا دی۔ تو عورتوں کا درجہ کم نہیں ہے، انہوں نے ہر مقام پہ جو ہے وہ اپنا نام کمایا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری بہنیں آپ کے پاس تو گھر میں اگر ٹائم ہے ہر ماہ وقت پڑھتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمزور آدمی کوئی چھوٹا کام بھی کرتا ہے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے، ایک طاقتور کے پاس تو طاقت ہے، عورتیں جب اللہ کی عبادت کرتی ہیں اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہو کر بھی، گھر کے کمزور سے مراد یہ اتنا گھر کا بھی کام کرتی ہیں اور پھر میری عبادت کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اس پہ ضرور نظر رکھا کریں۔ اور اسی طرح پڑھانے کا بھی، اگر کسی عورت کو علم حدیث آتا ہے، کسی کو دین کی بات آتی ہے تو وہ بھی آگے پہنچا، لیکن دین کے اندر یہ خیال رہے کہ نبی اور ولیوں کی توہین مت سکھاؤ، اس سے کیا ہوتا ہے انسان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ عورتیں